فائنل سے پہلے ہی پاکستان نے انڈیا کو ایک شکست دے دی۔ ہاں دوستو، انڈیا کی ایک اور محاذ پر تذلیل ہوئی اور پاکستان اپنا کیس جیت گیا۔ پاکستان نے سوریا کمار یادو کے خلاف ایک کیس دائر کیا ہوا تھا ICC میں، جو پاکستان جیت چکا ہے دوستو، اور انڈیا ہار چکا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سوریا کمار یادو کو میچ کا 30% جرمانہ بھی ہوا ہے۔ یہ کیس کون سا تھا اور پاکستان نے یہ کیس کیوں دائر کیا، یہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں ICC میں۔ صاحبزادہ فرحان جنہوں نے اپنے 50 رنز مکمل ہونے پر یوں بندوق کا اشارہ کیا تھا، اور حارث رؤف جنہوں نے رافیل گرانے کا اشارہ کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف ICC میں اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی پیشی ہوئی تو صاحبزادہ فرحان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پٹھانوں کا یہ رواج ہے، جب بھی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں تو یوں فائرنگ کرتے ہیں، تو میں نے تو جسٹ وہی کیا تھا۔ اور حارث رؤف سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو صرف اشارہ کر رہا تھا، میں نے کوئی گالی نہیں دی، تو بتائیں اس میں کون سی بڑی غلطی ہے اور اس میں میں نے کیا کیا ہے، تو آپ بتا دیں۔ تو وہاں پہ ICC خاموش ہو گئی۔ اگر حارث رؤف کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جرمانہ حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے، کیونکہ حارث رؤف نے جو آگ لگائی ہے انڈین میں، بھائی میں تو اس سے بہت خوش ہوں، پوری پاکستان قوم اس سے خوش ہے، تو یہ جرمانہ پاکستان حکومت اپنی جیب سے ادا کرے۔ پاکستان نے سوریا کمار یادو کے خلاف اپیل کیوں دائر کی، کیس کیوں دائر کیا؟ دراصل بات یہ تھی کہ جب پاکستان اور انڈیا کا پہلا میچ ہوا تھا، میچ جیتنے کے بعد سوریا کمار یادو نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے آپریشن سندور پہلگام کا ذکر کیا تھا۔ اس کے خلاف پاکستان نے ICC میں ایک کیس دائر کر دیا جس کی جیت ہوئی، اور پاکستان جیت چکا ہے اس کیس میں۔ پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، چاہے جنگ ہو یا کرکٹ۔ پاکستان کے موقف کی ہر محاذ پر تائید کی گئی، پاکستان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا اور پاکستان جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان خطے میں بھی اور کرکٹ میں بھی امن چاہتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی کرکٹ نیوز کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔